دیگر صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے بلند صلوات۔ صلوات پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، اونچی صلوات پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا خالص و یا مخلص و یا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بلند صلوات۔ یا فارج الہم و یا کاشف الغم و یا مفی الاحد، بحق لا الہ الا انت، بلند صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید ثقلین الشمس المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، بلند صلوات۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، صلوات۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ خداوند متعال تسا تمام مومنین دا اس بارگاہ ٹھرایا قبول و مقبول فرماوے، بانیان عزا اور مومنین دا فرش عزا وچھایا خدا اپنی بارگاہ رب العزت اس قبول و مقبول فرماوے۔ دو اہم ترین دعائیں جنہیں ہر محفل، ہر مجلس، ہر نشست منگتے رہتے ہیں۔ پہلی دعا کہ اے میرا اللہ، اساں ساریاں کو جسمانی بیماریاں تو زیادہ روحانی بیماریاں تو محفوظ فرما، کیوں جلے انسان دی روح مریض تھی ویندی ہے، عمل کمزور تھی ویندا ہے، جنا عمل کمزور تھی ویندا ہے ایمان سست ہو ویندا ہے، جنا ایمان وچ سستی پیدا تھی ویندی ہے تو بندہ واجب دا تارک بن ویندا ہے، جلے بندہ خدا دے واجب کو ترک کریندا ہے تو محمد و آل محمد دی ناراضگی دا موجب بن ویندا ہے۔ میرا اللہ سارے کو جسمانی بیماریوں تو زیادہ روحانی بیماریوں تو محفوظ فرما۔ دوجی ساری زندگی دی اہم ترین دعا کہ اے میرا اللہ اساں سارے کو اپنے وقت دے امام دی معرفت نصیب فرما، سارے وقت دے امام دا جلد ظہور فرما، اساں سارے کو سارے جواناں کو اپنے وقت دے امام دے وقت استقبال کرن دی توفیق عطا فرما۔ انہاں دعائیں دی قبولیت واسطے بلند صلوات۔ سید المرسلین پیغمبران دا سلطان نبی، رحمت العالمین نبی، کائنات دا عظیم نبی، سرور کائنات نبی، اوندا برحق جانشین، بلا فاصل جانشین علی مرتضیٰ بعد از پیغمبر ممبر نبوی دے اوتے
مسجد نبوی دے اندر منبر دے اتے کیویں جلوہ افروز ہوئے. ایک جملہ فضائل دا اس تو بعد اپنے موضوع کو تھوڑا جہاں ودھے سوں. روایات مل ہے جو نبی دی شہادت تو 25 سال بعد 25 یا 35 ہزار دے مجمع نے آ کے علی دے دروازے تے دکل باب کیتا ہے. یہی کو دوسرے لفظاں جا کے ونجو کہ نبی دی شہادت تو 25 سال بعد نبی دے ٹور ونجن تو 25 سال بعد خلافت مختلف دروازیاں تے ٹھوکراں کھا کھا کے جناب ابو طالب دے بیٹے علی نے مرتضیٰ دے دروازے کو آن کے کھٹکایا تے حقل مار کے آکھا اے عمران دا لال ہن میں کو سنبھال. امیر کائنات بہرے ڈٹھو نے تو جمع غفیرے سارے لوگ پیدر کے آئے علی اساں تے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنے ہیں. 25 یا 35 ہزار دا مجمع سامنے کھڑے. امیر کائنات فرمایا اے لوگو تساں سارے چلے ونجو مسجد نبوی دے وچ میں آندا پیاں ممبر دے اوتے اگر بیعت کرنی ہے تو بیعت کرائے. میرا خطاب بھی تساں سنائے, میری واض و نصیحت اور شرائط و شروط بھی تساں سنائے. 25 یا 35 ہزار دا مجمعی انتظار امیر کائنات گھر داخل تھے. نبی علی دستار سر تے سجا کے نبی علی کرتا زیب تن فرما کے نبی علی آباز پا کے نبی دا عصا ہتھیں چا کے ہن نبوت دے جلوے چ امامت ودی ٹردی ہے. نبوت دا لباس امامت پا کے دروازے تو بہرین. وہ 25 یا 35 ہزار دا مجمع جلے انہاں ڈٹھے نا دستار ہوا ہے جری نبی علی امامہ وہ نبی آلا عصا جرا ہتھاں چاہی ودن ہتھیں چاہی ودن نبی آلا ابا جری پاتی ودن نبی علی لباس جرا زیب تن فرمائی ودن نبی آلا. کافی سارے لوگ نبی دا لباس دیکھ کے حسرت محبت فرد محبت لوگ رو پائے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جڑے کویڑ کریں ہیں. یہ بھی ہون نا کچھ سیانے بندے وہ ہن دے دن انہوں علی دو انہوں دے دن مسجد نبوی دے ممبر دو. ہن علی پیانن مسجد نبوی دے ممبر تے آ کے علی دے وڑے اج خطبہ 25 سال تو بعد علی باونے نبی دے ممبر دے ہوتے. وہ جڑے وچ کچھ سیانے لوگ ہیں نا وہ یا علی دے قدماں تو دے دے ہیں یا ممبر تو دے دے ہیں. اچھا قدمہ تو دیکھنا علی کے چہرے کو دیکھنا کائیں عبادت. یہ قدمہ تو کیوں دیتے ہیں جس انداز علی ٹردا آندا ہا وہ انداز وہ آ جی میں رسول خدا ممبر تو آندے ہیں. اچھا والے ممبر تو کیوں دیتے ہیں اندر بھی ایک فلسفہ ہے. ممبر تو ٹوڑ ٹوڑ کیوں دیتے ہیں؟ ممبر تو اس گل دیتے ہیں جو ممبر دے ہیں 4 سٹیپ یعنی انہیں 4 پلے ہیں 4 زینے ہیں. جنہاں نبی مکرم اپنی حیات جو ہونے ہیں تو نبی آخری اس قلعے سے باندھے ہیں. سلوات پڑھیں. نبی اس دنیا کو کوچ فرما گئے تو جنہاں پہلے کا زمانہ آیا اس نے نبی دے احترام دے وچ او زینہ او پیلا چھوڑ دیتا. جنہاں دوجھے دا زمانہ آیا اس نے پہلے دے احترام دے وچ دوجھا پیلا چھوڑ دیتا. جنہاں تریجے دا زمانہ آیا اس نے دوجھے دے احترام دے وچ تریجا پیلا چھوڑ کے چوتھے تے بیٹھے. ہن علی پیاندن مسجد نبوی وچ زینے اوے ہیں جڑے مک گئے پلے اوے ہیں جڑے ختم تھی گئے سٹیپ اوے ہیں جڑے مک گئے. ہن سیانے جڑے بندے ہیں انہوں علی دے قدماں تو دے دین انہوں ممبر تو دے دین جس رنگ جج علی ممبر نبوی تے پیا آندا ہے باسی تے باسی کتھاں. لیکن 25 یا 35 ہزار کا مجمع نیدھا رہ گیا. امیر کائنات نے پہلے سٹیپ تے بھی قدم رکھا دوسرے سٹیپ تے بھی قدم رکھا تیسرے سٹیپ تے بھی قدم رکھا. اٹھ آ کے حسنین دا بابا بیٹھے جتھاں بطول دا بابا باندھا.
جو ہی امیر کائنات ممبر تے جلوہ افروز ہوئن علی نے میں ہاتھ دعا دے بلند چکیتن ادن اے میرا اللہ تیرے لکھاں حمدن الحمدللہ علی احسانی اے میرا اللہ تیرے لکھاں احسان ہیں لقد راجو علی مکانی کہ میرا اللہ میں اج حقدار کو حق علی جاتے آ بلائے بندے حیران بندے پریشان یہ کیا تھی گئے اصل نہیں سوچا تھا اصل تو ترتیب کو یاد کی تھی بیٹھے سے یکدم علی ترتیب بدل لیتی ہے بندے جلے حیران تھے نا تے تذبذب دا شکار تھے امیر کائنات دعا تو ہوا ہی جری منگی بیٹھے ہیں ہن امیر کائنات نے خطبہ جاری فرمائے مولا فرماتے ہیں ایھا الناس اے لوگو ان اللہ خلق خلق من الہوا اللہ نے ایک مخلوق کو ہوا وچ پیدا کیتا ہے اگے جڑے پریشان بیٹھے ہیں بلا پریشان تھی گئے انہاں کے او صحیح ہون تے سونی رکھے تھے جو اللہ مخلوق کو زمین جو پیدا کرے دے آج علی اتنے عرصے بعد منبر تے تشریف فرماتے ہیں خطبہ یہ جھپے پڑھتے ہیں جو سمجھ جی نہیں پیا آندا مولا فرماتے ہیں ایھا الناس اے لوگو ان اللہ خلق خلق من الہوا اللہ نے ایک مخلوق کو ہوا جو پیدا کیتا شربہ من الہوا جدہ مخلوق کو پیاس لگ دیے پیندی ہوا جو ہے لباس من الہوا جدہ مخلوق کو لباس کی ضرورت تھی دی لباس بھی ہوا جو بن دے آکل من الہوا جدہ مخلوق کو ہوا غذا کی ضرورت تھی دی آکل من الہوا غذا کی ضرورت تھی دی او مخلوق دا غذا بھی ہوا جو پیدا تھی دی حتی نوم من الہوا جدہ مخلوق کو نیند آندی ہے او مخلوق سمدھی بھی ہوا دے وچ بندے پریشان تھی کہ واقعی عجیب مخلوق ہے جی کھاندی ہوائے جو ہے پیندی ہوائے جو ہے آکل من الہوا کھاندی ہوائے جو ہے شرب من الہوا پیندی ہوائے جو ہے حتی نوم من الہوا جدہ کو نیند آندی ہے تو سمدھی بھی کتھا ہے ہوائی جو ہے لوگ پریشان تھی گئے امیر کائنات نے خطبے کا رنگ بدلا خطبے کے الفاظ بدلے خطبے کی روش بدلی مولا فرماتے ہیں لوگو ان اللہ خلق خلق من الارض اللہ نے ایک مخلوق کو زمین جو پیدا کیتا ہے شربہ من الارض او مخلوق کو جدا پیاس لگ دی ہے پیندی زمین جو ہے لباس من الارض او مخلوق کو جدا لباس کی ضرورت ہے نہیں لباس زمین جو بن رہا ہے آکلہ من الارض او مخلوق کو جدا بھوک لگ دی ہے کھاندی زمین جو ہے حتی نوم علی الارض جدا او مخلوق کو نیند آندی ہے سمجھی بھی یہ مخلوق کا تو پتہ لگ گیا نا کیری مخلوق ہے والو لوگ تھوڑے جی میں حوصلہ ہونا نپا بھی واقعہ نہیں ہے کہ ہر سالے بارے بیٹھے لیے مولا فرماتے ہیں یتعجبون کما تتعجبون اے لوگوں کیوں تعجب پہ کرے دے رے جدا میں وہ مخلوق کو بن کے توڑا حال سنے نا وہ پریشان تھی وینن جدا انہوں کا ذکر توڑے سامنے کرے نا تو سا پریشان تھی اور مولا فرماتے ہیں جی میں انہوں نے ہوتے حجتا منو آن ہوئے توڑے تے بھی حجتا حجت اللہ علینا و حجت اللہ علیکم انہوں نے بھی حجت اور توڑے تے بھی حجت یہ علی دا خطبہ سمجھ چ آندا تاں ہے جو بندہ وقت دے امام دی معرفت رکھدا ہوئے کیوں لوگ مخالف تھی وجہ وقت دی امام دی معرفت نہیں رکھتے رات میں کافی سارے مثالاں معرفت کے بارے میں ذکر کی ہیں ایک سٹیپ اساں مزید اکھاں جلدے ہیں آج روز جمعہ جرا روز گزرے جمعہ المبارک آج دا دن ہے اپنے وقت دے امام دی معرفت دا سبق پڑھن دا دن آج دا دن جی اساں 40 تے ویندے ہیں نا نجف تو گھن کے پیدل چلتے ہیں کربلا تک الحمدللہ جتنا عرصہ اساں مشہد رہ گئے کافی سال ویندے رہ گئے ہیں نجف تو لوگ پیدل چلتے کتنا ویندن کربلا اجرا پیدل چلو اجرا علماء لے 200-250 سال پہلے روش بنائی آج وہ روش عرف عام اتنی مشہور تھی گئی ہے جو 5-6 کروڑ بندہ پیدل پہ ٹرتا ہوتا ہے
یہ جڑا سفر ہوتا ہے یہ سفر عشق ہوتا ہے، یہ سفر یعنی عشق ہے، سفر محبت و مودت ہے، لیکن اندے نال علماء فرماتے ہیں کو فقط عشق دا سفر نہ بناؤ، یہ کو سفر معرفت بناؤ، سفر بصیرت بناؤ۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں تسا آج نجف تو گن کے پیدل 80 کلومیٹر چلتے پے، دراصل یہ پریکٹس ہے، نجف تو گن کے پیدل چلنا آمادگی ظہور امام زمان کی پریکٹس ہے۔ آج اصا نجف تو کربلا کھڑے رہتے ہیں، جلے سارے امام دا ظہور تھی ہے، اصا اپنے وطن تو نکل کے بیت اللہ پہنچنا ہے، یعنی وہ پریکٹس پہ کریں ہیں۔ ایویں روز جمعے دا دن ہے مخصوص ہے امام زمان علیہ السلام دے نال، یہ جڑی شب گزری ہے یہ بھی امام زمان نال مخصوص ہے، جڑا جمعے دا دن ہوتا ہے یہ بھی اپنے وقت دے امام نال مخصوص ہوتا ہے۔ تو ان کا تاریخ دے اوراق دے اساں بروزے کروں، انہاں کو کھولوں تو ڈھیر سارے لوگ خائف ہونے ہیں کہ کہیں جمعے دے دن منصوص من اللہ امام آ کے خطبہ نہ چلے ہوئے، تو عید دے دے عید ایک دفعہ امام مولا رضا کو روک دیتا گیا، مولا رستے جو واپس پلٹے، کیونکہ جمعہ اور عیدین جڑی ہیں یہ مخصوص ہیں بھی معصوم دے نال، لہذا جمعہ دا دن رہے مولا دے نال مخصوص ہے، امام زمان نال مخصوص ہے۔ حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ جمعے دے دن اگر بندہ اپنے وقت دے امام نال اپنی روح دا رابطہ نہ رکھے تو یہ جڑی روح ہے تذبذب دا شکار تھی ویندی ہے، روح پریشان حال تھی ویندی ہے، یہ روح مریض تھی ہے، تاں ساڈا بلڈ اپ تھیندا یا لو تھیندا ہے، کہ بندہ روح دا مریض تھیندا ہے، روح جڑے اندر یعنی کہ ہچکچاہٹ پیدا تھیندی ہے۔ روز جمعہ روز امام زمان یہ واحد جمعہ دی نماز ہے جہدے وچ خدا سورہ جمعہ چ پیاد ہے دوڑ کے ونجو، ورنہ دیاں نمازوں دے بارے بئی عبادت دے بارے خدا کیا ہے، وضو کرو، سونے کپڑے پاؤ، خرامہ آہستہ آہستہ چل دے عبادت گاہ دی طرف وجو۔ واحد نماز جمعہ ہے، خدا دے بھج پڑھو، دوڑ پڑھو۔ یہ دوڑ پڑھنے کا کیا فلسفہ ہے؟ یعنی خدا سا کو کیوں آتا پہ بھی یہ نماز بھج کے وجو؟ اس گلوں پیاد ہے کہ اصا دوڑ کے وجنا ہے، تیاری کر کے وجنا ہے، تاکہ اگو سکو وقت دے امام دی معرفت دا اس عالم دین نے پڑھاونے سبق اصا اپنے آپ کو وقت دے امام دے ظہور واسطے تیار کرنا ہے۔ اچھا واقعی میں ایک لفظ آتا ہے واضح رول بائے، یعنی خرید و فروخت بند کر دیو۔ حالانکہ بیاں نمازوں کے لیے کوئی نہیں، بیاں نمازیں تو اپنے دکان کھلی پئی ہے تو کھلی رہے، وہ دکان اگر وہ شہر کے لوگ آدھے لینے لیکن بے شک دکان کھلی پئی رہے، دکاندار ون کے نماز پڑھے، خدا یہ نہیں آتا جو تو میری عبادت کرنا آدھا پہ تو روزی اللہ وہ جرا دفتر ہے جری دکان ہے جرا نظام میں بند کر کے آنا۔ واحد نماز جمعہ ہے، خدا فرمائے دے خبردار این ٹائم دوتے نہ کاشے خرید کرنی ہے نہ فروخت کرنی ہے، اگر خرید کرے سو تو برکت کوئی نہ ہو سی، اگر فروخت کرے سو مال حرام بن گئے سی۔ ٹھیک دا مسئلہ ہے، یعنی جڑا جمعے دا ٹائم ہوتا ہے ان ٹائم دوتے ان شے کو اساں اگر فروخت پہ کرنے ہیں تو فیق آدھی ہے کہ تھا بیچنا جائز کوئی نہیں۔ یہ کیوں سارے اعمال دے اندر وہ طاقت کوئی نہیں، کیوں سارے دھوئی قبول کوئی نہیں؟ بعض اوقات مال حلال نال مال حرام مخلوط تھی ویندا ہے۔ سارے کوئی دوست پوچھتا پیا سے اتنا کچھ کمانے برکت ختم تھی گئی ہے، وہ دکاندار رہا میں کوئی کلیا دسے میں کہ ٹائم سے دکان بند کر دے، یہ 4 جمعے گزار 5ویں جمعے میں کو حال لے میں یقین کرو 5ویں جمعے وہ دستا پیا کہ ہوں روحی شاد ہے، خوش ہے، سارے مال برکت بھی ہے، وکری بھی ڈھیر ہے۔ یہ جڑا روز امام زمان کے نال یہ مختص ہے روز این اصل تیاری کرنی ہے۔ یہ جڑا خطبہ ہے کیوں خدا سا کو سجدہ پائے بھی 3 میلوں کے درمیان سارے لوگ ایک مقام پہ جمع تھی ہیں، کیا فلسفہ ہے آخر؟ ایک جاتے خدا کیوں جمع کرنا چاہتا ہے؟ اس گلو جمع کرنا چاہتا ہے ایک تو مومنین دے اندر وحدت اتحاد پیار ود ونے، ایک بیٹے دکھ سکھ تو واقف تھی ونے، دوجا جڑے دو خطبے ہی نہ پائے۔ پہلا جڑا خطبہ ہوتا ہے وہ تقوی پہ مبنی ہوتا ہے کہ جڑا عالم دین ہے، پیش نماز ہے، جڑا مبلغ ہے، جڑا واعظ ہے، جڑا خطبہ پیا دیتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی نال عوام
دی دعوت دے پرہیزگاری دی دعوت دے انہاں کو دسے کہ تساں کیویں عقل دی ترازو چ اپنے اعمال کو تولنا ہے، کیویں خدا دی طرف ہجرت کرنی ہے، پہلا خطبہ تے دوجا خطبہ حالات حاضرہ تے مبنی ہوتا ہے تاکہ 3 کلومیٹر 3 میلاں دے درمیان جتنے افراد آ چکے ہیں انہاں کو پتہ چل وجے جو عالم اسلام وچ کیا پیا ہوندا ہے، عالم کائنات وچ کس قسم دی تبدیلیاں رونما پیاں تھیندیاں۔ یہ جمعے کا فلسفہ اگر سارا خطبہ روایتی، اگر ساری نماز روایتی، اگر سارا سجدہ روایتی، اگر ساری دعا روایتی تو وقت ثواب کچھ تھی ویسی لیکن فلسفہ ساکت تھی ویسی۔ جمعے کا خطبہ کبھی ہونا چاہیے، جمعے کے نہیں سارا جڑا جوان، سارا جڑا بچہ، سارا جڑا بزرگ آ گئے جمعے کے وچ خطبے دے اندر اتنی بڑی طاقت ہوے کہ پورا موزن جڑا ہے پہ مبلغ جڑا ہے پیا وہ مفکر جڑا ہے جڑا خطیب ہے جڑا وہ واعظ ہے جڑا عالم دین ہے ان کا حق بنتا ہے کہ جمعے کے لیے پورا مطالعہ کر کے آوے کہ یہ پورے ہفتے کیا تھا عالم کائنات وچ، تشیع دی کیا صورتحال ہے، مسلمانوں دی کیا صورتحال ہے، تاکہ وہ اپنی قوم کو دسے بھی اس وقت دنیا دے اندر یہ تبدیلیاں رونما تھی چکی ہیں، ایویں اساں امام دے ظہور دے قریب پہنچے ہیں کیونکہ روز جمعہ امام زمان دے ظہور تھی وڑے نا، یہ ساری روز جمعہ یعنی آمادگی ظہور ہے امام زمان، یعنی روز جمعہ سے جڑا جلدی نال وجنا ہے، سونے کپڑے پا کے وجنا ہے، اس گلوں کہ اساں شہر اگر امام زمان دا ظہور تھی وجے بس اساں پہلے تو تیار ہوں، امام زمانہ کو نہ آکھنا پوے حال میں ناصر ینصرنا، یعنی مولا چھڑنا نہ پوے۔ اچھا جڑا مولا دا ظہور ہے پیا وہ ظہور جی مولا دی غیبت تدریجی ہے درجہ بدرجہ، پہلی غیبت 70 سال ہی کم 70 سال تے دوسری غیبت حال ہے تاکہ ہے پہ یعنی 1181 سال ٹوٹل بڑھتے پہ ایویں مولا دا کتنی ظہور بھی تدریجی ہو سکتا ہے، یعنی پہلے ایک ظہور تھی وڑے وطبیہ ظہور تھی وڑے وہ آخری شاید ظہور ہو سی جنہیں امام زمانہ کعبہ دے چھت دے تے آکھڑ سن تے جبریل آواز لے سی تے پوری کائنات وہ آواز کو سن سی، وہ آخری ظہور ہو وڑے۔ اگر اس کو پہلے ظہور ایسا ہو گیا ان دے سب کو آزمایا گیا تو امام دے ظہور تو پہلے روایات میں ملتا ہے بھی دین کو بچانا بہت مشکل ہو سی، آگ دے توے دے کھڑنا آسان ہو سی۔ روایات میں ملتے ظہور تو پہلے مومن جڑے گھاری جو ہو سی تا مومن ہو سی، جڑے باہر نکل سی تے ولا واپس پلٹ سی تا مرتد ہو چکا ہو سی، کیویں مرتد ہو چکا ہو سی۔ اس وقت دشمن ساکو بڑے طریقے دے نال ارتداد والے پاسے پیا نیند ہے، دشمن چاہتا ہے کہ قوم ارتداد والے پاسے وجے مرتد والے پاسے لگی وجے، کیونکہ جلے بندہ مرتد ہو ویندے تو بہت بڑا نقصان تھیندا ہے۔ یہ جتنی گفتگو میں کرنا پیا پہلے میں اپنے واسطے ہے بعد ہی تھوڑے واسطے، یعنی پہلے میں اپنے آپ کو تلقین بیٹھا کرنا کہ امام دے ظہور تو پہلے میں کیویں تیاری کرنی ہے، میں کیویں آمادگی کرنی ہے، میں کیویں اپنی روح کو پاک کرنا ہے، میں کیویں اپنی روح دی بیٹری کو چارج کرنا ہے، کیویں میں اپنی زندگی دی گڈی کو شاہراہ کربلا تے چلاونا ہے، میں پہلے اپنے آپ کو بیٹھا سمجھنا تاکہ میری قوم دے جوان، میری قوم دے جڑے بچے پہ وقت آمن والے وقت تو پہلے احتیاط محتاط ہو وجن جو قرآن خداوند متعال پہ فرماتے مومن کو جنا کتوں کوئی شبہ محسوس تھیندا ہے یہ بیدار ہو ویندے اور عقل مندی دا مظاہرہ کریندا ہے۔ تے امام زمانہ جلے پردہ غیب دے وچ گئے ایویں تے نہیں چلے گئے، اگر پہلا معصوم ایویں چلا گئے امت کو کہیں دے سپرد نہیں کر گیا تو آخری معصوم دے بارے اساں آکھ سکتے جو ہی چپ کر کے چلا گئے۔ اگر پہلا معصوم کوئی اہتمام کر کے گئے کہ میدان جو لوگوں کو جمع کیتے اور لوگوں کو دسس کہ جیندہ جیندہ میں مولا ہوں دا علی مولا ہے، بس آخری معصوم جلے دنیا تو پیا ویندہ ہے پردہ غیب ہی سنے آنکھیں دے سامنے اوجھل پیا تھیندا ہے، غیب نہیں تھے غیباتی جگہ ہے، غیب نہیں مولا اس طریقے دے غیب نہیں یعنی کہ اساں امام غیب نہ این طریقے دے امام مستتر یعنی چھپے ہوئے این نہیں جی ایسا چھپا ہوا سمجھتے ہیں، ان دی بھی اپنی ڈیفینیشن ہے، ایک اپنی ڈیفینیشن ہے کو بندہ ایکسپلین کرے تو کافی سارا ٹائم گزر ویسی باہر کے وقت دا امام جلے ویدا بھی ہے تو چار اپنے نیب بنائے لے
4 نائب، انہوں نے وچوں تیجے نائب کا نام ہے حسین بن روح یا خبر روح، حسین بن روح۔ حسین بن روح کے زمانے ایک مسئلہ کھڑا تھی گئے، اور وہ جڑا مسئلہ اج دے دور کی وہ مسئلہ موجود ہے، جڑا اون زمانے مسئلہ بنا وہ مسئلہ اج دے دور کی موجود ہے، کیونکہ معصوم دا فرمان ہے کہ ایسا نے منن والے ایسے نہ شیعہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر کے رکھو کیوں جو تمہیں حکومت مخالف ہیں، کہیں ایسا نہ ہوئے کہ تسا کمزور تھی ونجو اور اپنے ایمان اور عقیدے کو متزلزل کر چھوڑو۔ انہیں حکومت مختلف قسم نے وار کریں گے، ان زمانے بھی تشیع کے ہی وار ہویا، البتہ سارے تہوار ڈھیر تھے، میں پہلے ان زمانے دا وار میں سنے نا جرا امام زمانہ دا نائب حسین بن روح دا زمانہ ہے، کیرا وار کیا تشیع دے اندر 2 گروہ بن گئے، تشیع دے 36 فرقے بن گئے، 36 فرقے میں لکھ کے جوانہ کو دے سکنا، 36 جو کچھ متروک تھی گئے کچھ موجود ہیں، 13 بچ سے آخر دے ہوتے، ٹوٹل کتنے بنڈل مسلمانوں نے فرقے 73 جو ہی فرقہ نجات پاوے سی، 13 فرقے معصوم فرمائے سارے منن والے دے ہو سن، خود 8ویں امام دے زمانے 4 فرقے بن گئے، جنا 8واں امام موجود تے 4 فرقے بن گئے، تے جڑے امام کو 1181 سال تھی گئے نیا بے فرقے نہیں بن سکتے، فرقے بن سن راندے اختلاف پیدا تھی سن راندے، لیکن اساں اختلاف کو نظریاتی اختلاف رکھنا ہے، دشمنی نہیں کرنی، اساں لڑنا نہیں بھولنا نہیں، اختلاف طرح نہیں، گھر 4 بھرا 4 دی اپنی رائے ہے، امام زمانہ کے ظہور تک اختلاف سارے اندر راسن، امام زمانہ کے ظہور تک کم از کم سارے کٹھے لگے جلو، کیونکہ ایسا مسافر ہیں، مسافر کوئی آپس بھڑتے نہیں بھڑتے، مسافر جیتا جیتا جتھا جتھا سٹا پاندا ویندے راندے مسافر اٹھے لہ ویندے، ساڈا پتہ نہیں کنا سٹا پاندے، کرونا ہوئے کام کو چاہی ودے، پتہ نہیں کنا ساڈا سٹا پاندے، اساں اپنی زندگی دی گلی تو لہ ویسوں، کم از کم اساں سارے جتنے شیعہ سنی ہیں امام دے ظہور تھی تو سارے کٹھے جلو پے، جنہیں ظہور تھی سی آپ حق دا فیصلہ ہو گئے سی، اور بھی تو کم از کم اپنے آپ کو ایک بے کو اس قسم نے لیزم اور لیبل اور گروہ بندی دی تقسیم نہ کروں، اور غیبت امام زمانہ کی ساری ذمہ داری ہے، غیبت بھی ساری سب تو بڑی ذمہ داری ہے کہ اساں اپنی وحدت کو پارا پارا نہ کروں، اساں وحدت کو پارا پارا نہ کروں، ساری وحدت جتنی مضبوط ہو سی اتنا اساں امام دے ظہور دے قریب محسوس تھیندے، لہذا اس زمانے کیا بنا 2 گروہ بن گئے تشیع دے اندر، پہلا گروہ وہ دا اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ پہلا گروہ تھا۔ دوسرا گروہ کیا تھا؟ دوسرا گروہ تھا نا اللہ نے خلق کیتے آل محمد کو، اور آل محمد نے خلق کیتے پوری کائنات کو، یعنی اللہ دی رضاکیت اللہ دی خالقیت دے وچ کیا کرنے ہیں، یعنی تجاوز پہ کرنے ہیں، ان دے وچ تغیر اور تبدل دے موجب پہ بڑھتے ہیں، ہن 2 گروہ بن گئے، کہتے زمانے پہ بڑھتے 2 گروہ، امام زمانہ والے غیبت کبراج نہیں گئے، سبراج امام دا نمائندہ موجود ہے، پیچھو دسا کے گئے کہ میں اگر غیبت جو ہوا تو پیچھو جڑا کسی قسم دا کوئی نزاع یعنی جھگڑا پیش آ وجے تو کیا کرنا ہے، آپس نہیں پھیڑنا بلکہ میرے نمائندے کو رجوع کرنا ہے، یعنی امام صاحب کو سمجھا گئے اسا اپنی مرضی کا کچھ کرنی کوئی نہیں، اگر سب امام سمجھا گئے تو آج بھی اگر کوئی نظام پیش پہ آندی ہے تو اسا اپنے مکتب تو رجوع کروں، اپنے سسٹم تو رجوع کروں، اپنے اس نظام امامت و ولایت و محدودیت تو رجوع کروں جتنا سارا نظام موجود ہے۔ آج اگر ایک بندہ مریض تھی وجے ان کو ڈاکٹر اچھا لگ رہے ہیں کہڑا بندہ FCPS کی تھی وجہ اسپیشلسٹ ہے، وہ ڈاکٹر اچھا بول گھندا ہے، جسم واسطے اگر اسا ڈاکٹر اچھا بول سکتے ہیں، جنا روح مریض تھی وجہ آیا اسا روحانی استاد نہ بول سکتے، یقیناً بول سکتے ہیں، روحانی ڈاکٹر ہی تو موجود ہے، اگر روحانی ڈاکٹر موجود کوئی نہیں فقط جسمانی موجود ہے تو بس اللہ کی عدالت نہ رہی، اللہ نے اس نظام ہی سارا حالات سارے خراب تھی ویسے باہر کیفے 2 گروہ جلے انہوں نے اختلاف عروج تے پہنچے،
لیکن یہ لوگ ہیں تو سیانے آپس میں بھڑتے ہیں، کیونکہ ڈھیر سارے چیزاں مشترک ہیں نا. اساں کہیں کو غالی مقصر نہیں آکھ سکتے، کہیں کو غالی کے کو آکھسوں. اگر وہ علی ولی اللہ پڑھتا کھڑے ہو کیویں غالی ہے؟ آپ پڑھتا کھڑے کہ علی اللہ دا ولی ہے، یہ غالی تو نہ ہویا. کہیں کو سب مقصر کیویں سن سکتے ہیں؟ وہ اذان دے وچ آدھا کھڑے اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ. وہ ماتم جنال ہے، حلقے جنال ہے، عزاداری جنال ہے، نیاز کھاون جنال ہے، مجلس جنال ہے. ایکو اساں کیویں آکھو جو تو علی دا دشمن ہے؟ لہذا اساں آپس وچ نہیں بھیڑنا، اساں جڑنا امام دے ظہور کی طرف بڑھنا ہے. اساں جتنا قدم چاہوں ان تے چاہوں، اتنا اپنی طاقت کو صرف نہیں کرنا، اساں ان تے جڑنا ہے. ہن تے سیانے بندے موجود ہیں، انہاں کے اللہ دے بندے بھیڑو نہ، کیونکہ لڑائی جوانت وچ جلے پیدا تھیندی ہے نسلاں تک چلی ویندی ہے، اور نسلاں تک اگر لڑائی چلی گئی تو ان کا مقصد ہے اساں امام دے ظہور تو رکاوٹ دی اینٹ رکھ دیتی ہے. تے جڑا بندہ اپنے وقت دے امام دے ظہور تے رکاوٹ دی اینٹ رکھ لے سمجھ گھنے گئی ہر شے. کیونکہ رکاوٹ امام دے ظہور واسطے، امام دی حکومت واسطے رکاوٹ بن وجنا کوئی تھوڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لہذا انہاں دوہاں گروہاں نے صلاح کی تھی بھی جلدے ہیں امام دا جو نائب بیٹھے تھیا ان دے کو لگے جلدے رہنے ہیں، یہ مسئلہ اتھا رکھ دے ہیں چاہ جی رہا وہ جواب دے سے وہ سن گر سو. جلے پہنچ گئے نا حسین بن روح بولو بن کے سلام کی تنے آگا یہ مشکل بن گئی ہے. یہ جرہ اللہ دی خالقیت رضا کیت ان دی مالکیت ان دے شک کی دی کھڑے اے منے دے اے نہیں منے دے. اے ادھر بھی اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے. اے ادھر نہ اللہ نے آل محمد کو خالقی تے آل محمد نے تمام مخلوق کو خالقی تے رزق بھی یہ دے دیں کہ تساں ہن مولا دے نمائندے وے، مولا دے وکیل وے، مولا دے سفیر وے، مولا دے تساں نائب وے. لہذا سب ایمان کو پوچھ دے ہو جو اصل مسئلہ کیا ہے. یہ مسئلہ آج دور ہی تو بڑا وجہ ہے نا. لہذا میں اپنے بچوں کو بیٹھا سمجھے نا بھی اگر اس قسم کے مسائل بن وجے تو اصا کن تے رجوع کرنا ہے؟ ان تے رجوع کرنا ہے جن تے امام حکم دے کے گئے. اس نے آخا کہ تساں میں کو مولا دا جو نائب اور نمائندہ منے دے ہو تو ٹھیک ہے تساں ہن چلے وجو، میں امام کو پیا لکھدا خط جہا جواب آیا اس حجت لگا تھوڑے تے کو مننا واجب ہو سی. انہاں بالکل ٹھیک ہے. ایک بھائی گروہ واپس آ گئے. اس مولا دے نائب نے حسین بن روح نے لکھا خط اتھو توقیع آئی، وہ نامہ آیا، وہ لیٹر دا جواب آیا. یہ جو جواب ہے یقین کرو اتنا عظیم جملہ ہے. اگر سارے مساجد اور امام بارگاہاں دے در و دیوار تے لگے ہوئے ہوندے جملے، یہ جملہ لگا ہوا ہوندا آج ساری قوم کو دشمن نہ کیا جو تساں مشرک کیویں. یعنی وہ قوم جہاں پہلا امام علی توحید دے سبجیکٹ دا بہت بڑا ٹیچر ہے، وہ قوم کو دشمن کھڑا دے تساں شرک کرے دے کیویں ہو سکتا ہے؟ یہ جملہ جڑا اگر لکھا ہوا ہوندا جملہ کہہ رہا جڑے مولا دا خط آئے نا امام دے نائب نے سارے کو سدے بھی آؤ خط جواب آ گئے، مولا دی توقیع آ گئی ہے، اور میں تو کچھ سنے نا. ہن لوگ سارے کٹھے تھی گئے. امام نے کیا فرمائے؟ مولا فرمائے او سارے منن والے او شیعو او میرے جد حسین دے عزادار ہو، خبردار اللہ دی توحید کی شرک نہیں کرنا. اگر ہم خالق ہوتے ہمارا جسم نہ ہوتا، اگر ہم رازق ہوتے خود رزق نہ کھاتے. اگر ہم خالق ہوتے ہمارا جسم نہ ہوتا، اگر ہم رازق ہوتے خود رزق نہ کھاتے. پہنا فلیکس بن کے لگنا چاہیے مسجد کے اندر، امام بارگاہ کے اندر، کیونکہ حالات اس طرح سے ہو گئے. دشمن چاہتے کہ اس قوم کو وہی قوم ہے جس نے پوری کائنات پہ حکومت کرنی ہے، کیونکہ سادہ ہی امام ہے. سادہ امام منطقی نہیں کہ منطقے کا امام نہیں، امام زمانہ سادہ امام جہانی ہے. جی سادہ امام جہانی ہے ان کی حکومت ہی جہانی ہونی ہے. اگر ایک ایم پی ایم ایل اے ہی ہلکے کا الیکشن کو جیت
سارے جوانوں کے ہاتھ وہ کتاب ہوئے جی کتاب موضوع امام زمان ہوئے سارے موبائلوں کے اندر PDF سورت کی کتابیں موجود ہوئے جنہیں موضوع امام زمانہ ہوئے سارے خواتین نے ورکشاپاں ہوئے میں چیلنج لالا تھا تسا گزشتہ 10 محرم سنی بیٹھے ہو سو انہاں 10 محرمہ دے وچ 20 مجلسی امام زمانہ تے سنیے نا بلکہ میں سا وقت امام دی آواز تے لبیک کر سو جنہیں سب کو اپنے وقت امام دی معرفت دا سبق ہی نہ پڑھایا ویسی جنہیں انہیں یہودیوں کو آخری نبی دے شمائل فضائل سنائے گئے سیرت نامے نہ صحیح معرفت نامے نہ صحیح انہیں یہودیوں کلمہ نہیں پڑھا اللہ نہ کرے کہ ایسا اگر اپنے وقت امام دی معرفت دا سبق نہ پڑھا خدا نہ کرے کہ امام زمانہ سجن راندے اسا مولا کو آکھوں مولا کیچھن لباس پاتی ودے مولا وضو نیویں کریں دے مولا نماز نیویں پڑھی دی روایت جملے لوگ انکار کرنے سے امام زمانہ دا اکثر مولا یہ کیوں کیتے ہوئے اور دشمن کیا کریں دے ہونے نال ساکو سسٹم تو جدا پیا کریں دے خدا بندے مطال اسا سارے کو توفیق عطا فرماوے کہ اسا صحیح مانی اپنے واقع دے امام دی معرفت دا سبق پڑھو کیونکہ آیت اللہ مدنی وہ فرمیدے کہ وہ دن میری عادت ہوندی جدا میں نماز پڑھا کہ نہانا نماز دعا سلام تو بعد وہ دن جڑے سارے عزادار مومن نمازی ٹر ویندے ہیں ایت اللہ مدنی فرمیدن کہ میں مسجد محراب وچ سجدہ ریز ہوئے نا ہمیں کیونکہ ایران عراق کی مساجد کا جڑا محراب ہوندے نا وہ چند فٹ جھکا ہوندا ہے جڑے ظاہر بیٹھے ہوئے یہ چیز دی گواہی دے سو وہ دن کہ میں اپنے سجدے دے وچ تقیبات پڑھدا ہمیں حکامات دعائیں منگدا ہمیں گریا کرنا ہمیں ادھے میں حالت سجدے دے وچ مصروف ہاں دعا کیا منگنا ادھے اچانک میرے کنا تے روون دی آواز آئی یاد جلے روڑ دی آواز آئی ہے نا میں اتھائی سوچ آئے بھی شاید کوئی نمازی ہے شاید کوئی دکھا نمازی ہے جیدی کوئی پریشانی بات گئی ہے پتہ نہیں مالی پریشانی ہے کوئی گھریلو پریشانی ہے جو اتنا پیا روند ہے شاید یہ انتظار ہے میں جو انہوں دی مسجد دا پیش نماز ہاں شاید میں کو کوئی اپنا دکھ سناونا چاہتا ہے اے اللہ مدنی فرمیدے میں یہ سوچ کے سجدے تو سار چاہے میں جو ڈٹھے نا کون نے روان والا ادھے میں ڈٹھے مسجد دے دروازے دے نال ایک انسان ہے جڑے ابا ہوئے اڑ کے اونچا بیٹھا روندا ہے ادھے میں جلدی دے نال گیا میں ادا ہاتھ پکڑے میں کہ آغا بلند شو تو کھڑا تھی ول میں پوچھے آغا شما چراغی جوری گریا میں کیوں نہیں کیوں تو اتنا ویدا رونا ہے اس ہستی نے جلے اپنے آنکھیں تو ابا ہٹائیے آنکھیں چ زخم ہے پوچھ دے آگا اتنا اور ودا رونا ہے کون ہے کتھوں دا نمازی ہے کس ملک دا مسافر ہے تو اس دی آواز آئی ہے اے میرے مکتب دا عالم دین میں عام نمازی نہ میں عام رونا والا نہ میں تیرے وقت دا امام ہاں آغا یہ ہاتھ سے بندے ناظر مولا ودین رو دے کیوں ودے ہو کیوں مسجد دے کونے چ بہ کے ودے رو دے ہو مولا فرمیندے میں کیویں نہ رواں نمازی آندے نمازاں پڑھ کے چلے ویندے رہندے روایتی انداز وچ اللہم کل ولی کل تا پڑھدے لیکن میری غیبت وچ جڑے ذمہ داریاں انہاں تے آئے جن وہ پوریاں نہیں کریں دے آپس وچ وحدت نہیں کریں دے رشتہ داراں دے جھگڑے آپس وچ سلو قطع رحمی صلہ رحمی عجیب و غریب حرکات و سکنات مبتلا ہے مولا فرمیندے یہ انجام دیندے وے فعل تے میری ظہور دے وچ تاخیر ویندی تھیندی ہے میرا ظہور دی تاخیر ودی ویندی ہے تو مولا فرمیندے او ساڈے منن والے میں کو سب تو زیادہ او آمبا کر نادان لوگ نقصان دیندے جنہاں دا دین مچھر دے پر تو زیادہ کمزور ہوندا ہے گریا کریں دے امام زمانہ پردہ غیب وچ روندن کہیں ویلے ہوں قبر تے ون کے روندن جے قبر تے چراغ بالن والے کوئی نہیں کہیں ویلے نہر فرات دے کنارے تے روندن تس کو یاد کرندن علی اصغر دی پیاس تے روندن علی اکبر دی پیاس تے روندن کہیں ویلے اٹھا آکھر دن جتھا حسین اپنے جوان بھرا دے بازو ودا چڑدا ہا کہیں ویلے وہ مقتل ہی جا کھڑ دین جے مقتل دے وچ اتنے پتھر ہیں اتنے ٹوٹے ہوئے تیر ہیں اتنے ٹوٹے ہوئے نیزے ہیں ایویں تور مقتل دے پھر والی میں دنیا تے نگاہ کریں دین مولا دے منن والا جوان 8 گھنٹے فیس بک تے تلا چھوڑے دے موزن پٹیندا رہے دے اشہد ان امیر المومنین حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اینو جوان دے حرکت پیدا نہیں تھیندی اے واجب کو ترک کریں دے
انتظار کرنا لا اگر تے کو پتہ لگ ویدا دین کو بچے دے نماز کو بچے دے علی اکبر کو برچی کیویں لگی ہے کدی نماز نہ چھوڑیا انہوں مولا دی جڑی نگاہ پوندی اسی نہیں میں مقتل دے وچ ایک 4 سال دی معصوم ہے جڑی اور دی خاطر تماچے ودی جلے دیے مولا فرمیندے نہ حسین او ساری مستور او پردے دا خیال نہ کرن والی او محرم دی خیال نہ کرن والی ساری منن والی آ کربلا دیکھنا ہی پردے کو بچے دے ہوئے میری مستورات دے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تے کو چادر دا خیال کوئی نہیں روندن امام زمانہ ازادارو یہ دامی دا نی جو ٹھلے نا تے جناب عالی آ کھڑی ہے مقتل دے وچ دیکھی عجیب منظر ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے کہ میں بھراواں تو لاشاں تو لے دیے حسرت بری نگاہ نال بھراواں دے جڑے مہمان ہیں انہاں نے لاشاں تو لے دیے اچانک بی بی دی نگاہ حبیب دی لاش تے پو دیے جو حبیب دا وطن کوفے دے نال تا کربلا آئی جلے بی بی دے ہاتھ میں بدھے ہوئے نا تے بی بی نے ڈٹھا ہے سامنے حبیب دی لاش گرم ریت تے پئی آئی بی بی فرمے دی حبیب بھرا تیرے نبی دی ادھیاں تیرے شہر تے کولو لٹیاں گئیاں حبیب دیکھنا میرے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے ازادارو یہ زمانے دا دستور ہے یہ زمانے دا دستور ہے تقریباً ہر گھر چ میت اٹھی ہوئی ہے زمانے دا دستور ہے جلے کہیں گھارے کی فوتگی تھی دیئے نا بندہ ہی دنیا تو جلے ٹور وین دے اہل علاقہ اہل محلہ اولا میت دوتے جنازہ پڑھ دین میت کو چاہویں دین پردادار دروازیاں تے روک وین ہے نا زمانے دا دستور پردادار میت کو دور دور دیتے رہ وین پردادار دروازیاں تے روک وین میت قبرستان دے ٹور وین دے آزادارو کربلا ایک عجیب منظر آ میت پائے رہ گئے پردادار ٹور گئے میت اتری رہ گئے پردادار آج پسے گردن بدے ہوئے ٹور گئے جلے بی بی آ کھڑی ہے نا 11 محرم روانگی ہے 12 محرم کو بی بی کوفہ پہنچی ہے جلے بی بی کوفہ پہنچی ہے نا انہیں قافلہ ویدہ ٹرتے اگو امام سجاد ہے پیچھو پردہ دار ہے اچانک ایک بندہ سامنے آئے آتے ہیں سجاد آج 12 محرم ٹھیک ایک مہینہ پہلے 9-10 ذی الحج کو ایک جوان آیا وہ بھی بنی ہاشمہ ان کا نام مسلم ابن عقیلہ وہ تواڈے خاندان دا پردہ ہے سجاد جنا مسلم کوئی جا تو گزارا آنے نا بھاویں جو مسلم زخمی آ بھاویں جو مسلم پیاسا آ بھاویں جو مسلم لو لوہان آ لیکن ان کا سر اونچا سر بلندا ہے سجاد تیرا سر جھکا ہوا کیوں ہوئے مولا فرمیندے آپ نے خدا انصاف نہیں کیتا جدا میرا چاچا مسلم آیا کلا میرے نال میرے بھیڑی کہہ دن جدا میرا چاچا مسلم آیا کلا میرے نال میرے ماما کہہ دن میں سر کیوے چاہاں ازادار امام میں ٹوٹا پائے قافلہ ٹوٹا پائے اچانک میرا امام سجاد اونچا رونا ہے جلے اونچا رونا نا جناب عالیہ دی آواز ہے او سجاد بچڑا ایج رنگی جو پیا رونے اگر تیری روح پرواز کر گئی میں بازار کی میں ویسا میرے نام تیرے پھوپیوں تے تیرے بھیڑی کی میں بازار عبور کرے سا سجاد بچڑا ان اونچا نہ رو مولا فرمیندے نما کی میں نہ رو اور سامنے مکان دی چھت تے دیکھ جڑا بچہ کھڑے چاچے حبیب دا پتر بی بی فرمیندی واد روندا کیوں ہے نے مولا فرمیندے نما کی میں نہ رو انو سانگا پیامین حبیب دا سر سانگا تے سوارے میں کو خوف ہے بچہ ڈھاوے تے ڈھائے کے مارنا وجے ازادار بی بی فرمیندے سجاد کوئی بس لگ دی تلا میں کوئی پتر سک دے لیکن بازار دا منظر بدلے اللہ جانے رش شرابیاں دا ود گیا اللہ جانے پتھر دی بارش آئی خدا